नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता कई दिनों की तरह आज भी ज़माने की निगाहें काबुल की तरफ हैं, जहां अफ़गान तालिबान ने एक चीज़ सामने लाए हैं। अब तक ये सवाल जहनों में था कि हुकूमत जो बनेगी अफ़गानिस्तान में उसके खद्दोखाल क्या होंगे। कुछ उसके बारे में मालूमात दी हैं अफ़गान तालिबान ने एक मीडिया इंटरेक्शन में, एक अखबारी खबर रसा एजेंसी से बात करते हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि नाम तो वही होगा इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान, लेकिन यहाँ कोई जमहूरियत नहीं होगी, यानी मगरबी तरस की जमहूरियत नहीं होगी। एक काउंसिल मारज़ वजूद में आएगी। काउंसिल के सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह होंगे और ग़ालिबन लग गया रहा है कि इस काउंसिल के जो हेड होंगे, जो इमीडिएट हेड होंगे, काउंसिल के जो प्रेसिडेंट होंगे, वो मुल्ला बरादर होंगे, जिनके बारे में पहले की खबर आई थी कि वो कतर से कंधार पहुँच चुके हैं और वही अफ़गानिस्तान के अमीर होंगे, उसके प्रेसिडेंट होंगे। इसके अलावा बहुत सी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जिनकी हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन करेंगे आज की इस बहस में जनाब जनरल रिटायर्ड नईम खालिद साहब, एक वीडियो लिंक के ज़रिए। अवैस तोही पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट और राइटर मेरे साथ होंगे। इम्तियाज़ गुल साहब ऑथर हैं कई किताबों के, अफगानिस्तान के हवाले से बहुत लिखते हैं, कमेंट करते हैं, वो भी मेरे साथ होंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बात करता हूँ कंधार में 92 न्यूज़ के रिपोर्टर इकबाल मेंगल साहब से। इकबाल मेंगल, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है। वालेकुम सलाम। आप हमें क्या बता सकते हैं कि मुल्ला बरादर कादर कंधार में हैं, कंधार में क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं? उसके अलावा जलालाबाद में हम सुनते हैं जो फायरिंग हुई, कई शहरों में मुजाहरे हुए तालिबान के झंडे के खिलाफ, उसके बारे में क्या अपडेट है? देखिए, कुछ इस तरह है कि मुल्ला बिरादर तक की जहाँ तक बात है, वो परसों पहुंचे थे काबुल, या बल्कि कंधार पहुंचे थे, यहाँ उसके इस्तकबाल किया गया था। हमारी इतलात के मुताबिक अब वो काबुल में है, कंधार में नहीं है। हुकूमत के हवाले से उनकी तैयारियां हो रही है। इस वक्त इतलात के मुताबिक हमारे यहाँ के तालिबान से बात हुई, जो उनके मकामी तालिबान है उनमें से भी वही अफराद जो काबिल कबूल हो, जो जिन्होंने एक वक्त गुजारा है यहाँ, उनको इजाज़त होगी यहाँ असला की। इसके अलावा तालिबान की जितने अराकीन हैं, जितने लोग हैं, उन सबको गैर मुसल्लह किया गया है। किसी के पास असला नहीं, किसी को इजाज़त नहीं है कि वो तहरीक तालिबान के तहत जाए, किसी तंग कर ले या किसी इबादत खाने में मुदाखलत करे। आज हमने देखा कि चूंकि यौम आशूरा था, हमने खुद विजिट भी किया, बल्कि हम रैली में भी गए कि यहाँ जो रैली पर जो सिक्योरिटी पर मामूर थे वो तालिबान एहसास थे, जो सिक्योरिटी के उमूर भी संभाल रहे थे। उसके अलावा यहाँ एक ज़ियारतगाह है, दरगाह है, यहाँ भी हम पहुंचे तो यहाँ भी हमने ये देखा कि यहाँ खवातीन भी थी और इसके अलावा यहाँ के लोग भी थे। क्या खवातीन सड़कों पे हैं? क्या खवातीन घर से बाहर निकलती हैं कंधार में? बिल्कुल, हमने कई जगह हमने खवातीन देखे कि पर्दा खवातीन थे। बाजार में हमने देखे, वो फुटेज भी हमारे पास मौजूद है। हमने 92 न्यूज़ को सेंड भी किया कि खवातीन मौजूद है, पर्दा खवातीन हैं। इसी तरह यहाँ के कंधार के मशहूर अस्पताल है, चेनक अस्पताल के नाम से मशहूर है, यहाँ हम गए तो वहाँ भी नर्सें भी है, लेकिन उनकी अलग है, रूम्स उनके अलग है, लेकिन वो नर्सें भी काम कर रही है, डॉक्टर्स भी। जब आप कहते हैं पर्दा है तो क्या अबा लेती हैं या वो एक शटल को बुर्का पहन के बाहर निकलती हैं? बुर्का पहन के निकलते। मुख्तलिफ है, जो कुछ अबा में है, कुछ ज्यादातर ये है कि बुर्के में है। अच्छा, ज्यादातर बुर्के। बाकी जी, जलालाबाद के हवाले से तालिबान के झंडे के खिलाफ जो गोली चली जलालाबाद में, सुना मुजाहरे हुए हैं कंधार वगैरह में, वो क्या है? यहाँ हमारी मकामी गवर्नर से इस हवाले से हमारी बात हुई तो उनके मुताबिक कि कुछ शरत पसंद अनासर थे, ये हवा देना चाह रहे थे उनको। तो तालिबान की तरफ से जो फायरिंग नहीं हुई है, आपस में इस पर तकरार हुई इस बात पर कि आया कौन सा झंडा होना चाहिए। तालिबान की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, अलबत्ता इमारत इस्लामी की जो झंडा है वो उनके मौजूद झंडा है, उनके मुताबिक हमने कोई पाबंदी आयद नहीं की है। बल्कि एक ताजिर से मेरी बात हुई, वो झंडा उन्होंने लगाया हुआ था दुकान में। मैंने उससे कहा कि भाई ये कोई जबरदस्त, ये किसने आपको कहा है? आप तो ताजिर हो, क्लीन शेप हो, वो आपको किसी तालिबान ने कहा है? क्या सूरत हाल है? उसने कहा इस झंडे को तुम्हें अमन और इस झंडे को तुम्हें खुशी का अलामत समझता हूँ। मैं तो यही कहता हूँ कि ये झंडा रखकर मैं महफूज रहूंगा और मेरा जो कारोबार है, मेरी जो तिजारत है, वो महफूज रहेंगे। क्योंकि इससे कबल हमसे टैक्स वसूल किया जाता था, हमें मुख्तलिफ हीले बहाने से तंग किया जाता था। अब ये है कि मैं इस झंडे को रखकर ये कह रहा हूँ कि ये अमन की अलामत है। मेरा आखिरी सवाल आपसे, चूंकि आप कंधार में हैं, आप ग्राउंड पे हैं, आप ये बता सकते हैं कि जिस काउंसिल की बात की गई है कि काउंसिल बनेगी जिसके सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह होंगे, ये कितने दिन लगेंगे इस काउंसिल के मेंबरशिप को सामने आते हैं? और क्या इस काउंसिल में सिर्फ तालिबान होंगे या इस काउंसिल में ताजिक भी होंगे, उज़्बेक भी होंगे, नॉर्दर्न अलायंस के लीडर भी होंगे? देखिए, बिल्कुल काउंसिल में तालिबान ही होंगे, लेकिन इसमें ताजिक वो ताजिक हो सकते हैं इसमें कि जिनकी ताल्लुक तालिबान से है।
یہاں تک بھی ہماری بات ہوئی کہ ان کے مطابق کسی نے کوئی طالبان ہے لیکن دوسرے کیمپ میں ایک دن کسی نے گزارا ہو تو اس میں وہ کونسل میں نہیں لیا جائے گا. اچھا، بہت شکریہ جناب. ہمارے ساتھ اقبال مینگل صاحب جو قندھار میں ہیں 92 نیوز کے رپورٹر ہیں. میں آگے چلتا ہوں، اویس توحید اور امتیاز گل کی طرف آتا ہوں. جان صاحب بھی میرے ساتھ ہیں. امتیاز گل، آپ چونکہ بہت لکھ رہے ہیں اس کے بارے میں کامنٹ کر رہے ہیں، آپ کو کیا سمجھ آتا ہے جو آج کا ہمارے سامنے ایک ڈیکلیریشن یا اعلان آیا ہے کہ انٹرم کے کاؤنسل ہوگی، کاؤنسل کو ملا ہیبت اللہ ہیڈ کریں گے. پہلے پتہ چلا تھا کہ ملا برادر جو ہے وہ پریزیڈنٹ یا امیر ہوں گے افغانستان کے. انکلوسیو گورنمنٹ کی بھی بات ہو رہی ہے. تو یہ کاؤنسل ہی وہ انکلوسیو گورنمنٹ ہوگی یا یہ کاؤنسل طالبان کا اپنا آرگن ہوگا اور پھر یہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ کو سلیکٹ کرے گا؟ دیکھیے، ابھی میرا خیال ہے تھوڑا سا پری میچور ہے، کیونکہ طالبان نے باقی تمام رہنماؤں کو، جو حکمتیار صاحب ہیں، عبداللہ اور کرزئی صاحب، ان سب کو بار بار یہ بتا رہے ہیں اور دنیا کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک انکلوسیو، یعنی تمام گروہوں کو ملا کے ہم نے حکومت بنانی ہے. اب ایک بات ہمیں ذہن میں البتہ یہ رکھنی چاہیے کہ طالبان نے 20 سال تک اکیلے لڑائی کی ہے. اکیلے امریکہ کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کیے، امریکہ نے ان کو تسلیم کیا. ملا غنی برادر دنیا بھر میں کم از کم اس خطے میں وہ گھومے ہیں، انہوں نے مذاکرات کیے، مائک پومپیو کے ساتھ بھی ملے ستمبر 2020 میں. تو بڑا ایک فطری عمل ہے کہ ملا غنی برادر اور ان کے جتنے دستے راست ہیں سینئر رہنما وہی لیڈ پوزیشنز میں آئیں گے، بھلے وہ ان کی اپنی ایگزیکٹو کونسل ہے یا حکومت ہے. یہ البتہ بہت ایک کرٹیکل سوال ہے اور انتہائی ان کو قدم پھونک پھونک کے اٹھانا ہوگا کہ وہ ڈاکٹر عبداللہ جیسے جہاں دیدہ تجربہ کار سیاستدان کو کیا سٹیٹس دیتے ہیں نئی حکومت میں، کیونکہ اکیلے ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. اور یہ بار بار یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جو ینگر جنریشن ہے، نوجوان لوگ ہیں جو 25 30 35 سال کے ہیں، وہ اس تاثر کے ساتھ بڑے ہوئے، وہ سمجھتے ہیں، ان کو یہ بتایا گیا کہ طالبان دہشت گرد ہیں. اب وہ لوگ ڈاکٹر عبداللہ کے ساتھ زیادہ ریلیٹ کریں گے اگر عبداللہ اس حکومت کا نمایاں حصہ بنتے ہیں، اور وہ پھر شاید ایک بام کا کام کر سکیں گے. نمایاں پوزیشن کیا مل سکتی ہے ان کو؟ آپ کیا اسپیکولیٹ کریں گے کہ ان کو کیا نمایاں پوزیشن مل سکتی ہے ایک انکلوسیو گورنمنٹ میں؟ عبداللہ کو کیا سٹیٹس، کیا پوزیشن، کیا ٹائٹل مل سکتا ہے؟ دیکھیے، میں اس معاملے میں اسپیکولیشن ہمیں نہیں کرنی چاہیے. میرا خیال ہے ابھی صورتحال ابھی بھی کوئی بہت زیادہ مستحکم نہیں ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بحیثیت مجموعی کیا ہوا ہے، کیا ان کے درمیان مفاہمت ہو رہی ہے، مفاہمت کے راستے پہ وہ چل پڑے ہیں. تمام آثار جو ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ واقعتاً یہ ایک تبدیل شدہ طالبان موومنٹ ہے، اور یہ اگر تو انہوں نے اطمینان کے ساتھ حکومت کرنی ہے، اور اگر انہوں نے واقعتاً اس گڈ ول کو، اس خیر سگالی کے جذبے کو برقرار رکھنا ہے جو اس وقت انہیں اپنے پڑوسی ممالک سے ملی ہے. وہ پہلے بھی ان کے ساتھ رہے ہیں، آئندہ بھی روس، چین، پاکستان، ایران، ترکی ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. تو انہیں میرا خیال ہے یہ تمام قدم پھونک کے اٹھانے ہوں گے کہ کوئی ایسی پوزیشن ان کے حوالے نہ کریں کہ جن سے اٹھانے ہوں گے. میرے ساتھ رہیں، ان کو میرے ساتھ امتیاز میرے ساتھ رہیے. مجھے ذرا اویس توحید صاحب کو اس میں لانے دیجیے، پھر جان صاحب کی طرف بھی جانا ہے مجھے میرے ساتھ رہیں. اویس توحید صاحب، جب یہ کہتے ہیں کہ چین، امریکہ، چین، روس، پاکستان سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، چین کی جو سٹیٹمنٹ بڑی واشگاف آئی ہے کہ ہم انٹرسٹڈ ہیں افغانستان کی ڈیولپمنٹ میں، اکنامک ایڈ میں، لیکن ایک انکلوسیو گورنمنٹ کا ہم انتظار کر رہے ہیں. اور اسی قسم کی صورتحال غالباً پاکستان کی طرف سے بھی ہے، اسی قسم کی پوزیشن روس کی بھی ہے. تو انکلوسیو گورنمنٹ بنتے ہوئے آپ کتنی دیر دیکھ رہے ہیں اور کیا چیلنجز دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیے کہ 20 سال کا جو عرصہ ہے، 2 دہائیوں کا عرصہ ہے، اس میں دنیا بھی بدلی ہے اور طالبان میں بھی تبدیلیاں آئی ہیں اور ان کے رویوں میں بھی تبدیلیاں آئی ہیں، اور افغانستان میں گراؤنڈ سچویشن میں بھی تبدیلیاں آئی ہیں. یعنی کہ افغانستان کی تبدیلی کا دیکھیے کہ 3 ملین کے قریب جو لڑکیاں ہیں وہ تعلیم میں واپس گئے ہیں، اور 20 سال کے اندر امریکہ ایک طرح سے رسوا ہو کے، ہیومیلیشن کا سامنا کر کے، امبیرسمنٹ کا سامنا کر کے، اس وقت ایک بہت ہی مائٹی پاور جو تھا، وہ سپر پاور جو تھا،
وہ ایک اتنے ڈیفینسو اس میں موڈ میں ہے کہ وہاں پر ان کو خود اپنے میڈیا کا ایک کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور وہ بھی جو بائیڈن کو، جو اس سے پہلے 8 سال وائس پریزیڈنٹ رہے ہیں اس پوری وار آن ٹیرر میں براک اوباما کے ساتھ۔ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چھتری ہے وہ ہے نظریات کی اور وہ ہے عمارت اسلامی کی۔ اب ایک اگر بیسک فریم ورک طالبان نے سیٹ کر دیا اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ خواتین جو ہیں ان کو حقوق ہوں گے within the framework of under Islamic law یا شریعہ لاء، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت زیادہ اپنے نظریات سے نہیں لگے، نظریات سے ہلیں گے تو 55 سے 70 ہزار جو ان کے یا 85 ہزار جو ان کی لڑاکا فوج بتائی جا رہی ہے، جنگجو بتائے جا رہے ہیں، ان سے ایک ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے جو لڑائی آن گراؤنڈ کی ہے وہ کی ہے امریکہ کے خلاف اور اپنے رول کو واپس لانے کے لیے۔ تو انہوں نے ایک آکیپائنگ فورس سے لڑائی کی ہے۔ تو پولیٹیکل جو فیس ہے جو ملا برادر جسے لیڈ کر رہے ہیں، جو فورن منسٹر طالبان کے سمجھے جا رہے ہیں، ان کا ایکسپوجر دوسرا ہے، ان کی طرف سے فلیکسیبلٹی ہے، لیکن آن گراؤنڈ جو طالبان ہیں وہ ابھی تو ڈسپلن میں نظر آ رہے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے بہت کمپرومائزز نہیں ہو سکے گی۔ میرے ساتھ رہیں، میں اس صورتحال پہ، سیاسی صورتحال پہ پھر آتا ہوں۔ اویس سعید صاحب میرے ساتھ رہیے، میں ذرا ایک ملٹری پیورلی ایک خالصتاً عسکری اور ملٹری کوسچن ریز کرنا چاہ رہا ہوں جنرل نعیم خالد صاحب کے ساتھ۔ نعیم خالد صاحب، میں نے چند دن پہلے، 2 دن پہلے میں نے انٹرویو کیا احمد ضیاء مسعود صاحب کا، جو احمد شاہ مسعود کے بھائی ہیں اور پنجشیر ویلی کے لیڈر ہیں، اور میں نے ان سے سوال پوچھا کہ امر اللہ صالح جو ٹویٹس کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ریزسٹنس لانچ کروں گا پنجشیر ویلی سے، ان کی تصویریں بھی آئی ہیں جس آپ کو اسکرین پہ آپ کو دکھانی چاہیے، کس طرح سے وہ احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے کے ساتھ بیٹھے۔ تو میں ان سے سوال پوچھا کہ یہ ریزسٹنس کی کیا نیچر ہوگی امر اللہ صالح کی، جو ان کا جواب ہے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ No, Amrullah Saleh now he's nothing, you know. Amrullah Saleh, all the Panjshiri, they are against Amrullah Saleh. Oh, because Amrullah Saleh was very near to Ashraf Ghani. And all the time Amrullah Saleh supported Ashraf Ghani in the cost of the will of the people of Afghanistan, particularly Panjshiri people. They are nothing now. جب سے میرا سوال یہ ہے کہ احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے پنجشیر ویلی پہنچ چکے ہیں، برطانیہ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، بڑی بہترین قسم کی ان کی ہے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ برٹن کا ان پہ انفلوئنس بھی ہوگا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ملیٹریلی پنجشیر جو ہے وہ نئی حکومت جو طالبان کی بن رہی ہے اس کے لیے ایک چیلنج ہوگا پنجشیر؟ جی، میں جب یہ دیکھتا ہوں ان کی جو افغان طالبان کا موجودہ جو کراپ ہے، ان کی نیگوشیٹنگ سکلز، ان کی ڈپلومیٹک سکلز، جب ہم نے دیکھا کہ یہ چائنا، رشیا، ایران، پاکستان سب سے بات چیت کر رہے ہیں، اور ان کی ملٹری سکلز، اس کے بعد مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ نہ تو ان کو انٹرنل جو پالیٹکس ہے اس میں کوئی بہت زیادہ پرابلم ہوگا۔ صاف ظاہر ہے کہ دیکھیں ان کا انفراسٹرکچر بہت الیبوریٹ ہے، 34 ان کے پروونسز ہیں، تو انکلوسیو گورنمنٹ ایسے آرام سے چند دنوں میں تو نہیں بنے گی، میرے خیال ہفتے لگیں گے اس میں۔ اور یہ جیسے آپ نے خود بھی سنا کہ پنجشیر ویلی اس وقت اس طریقے سے گھری ہوئی ہے کہ ملیٹریلی وہاں پر کوئی ریزسٹنس زیادہ دیر کے لیے ممکن نہیں ہے، اور میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی حملہ کریں گے، بیکاز انہوں نے کہیں بھی اس طریقے سے نہیں کیا کہ جس کو ہارڈ کور ملٹری آپریشنز کہتے ہیں۔ ان کا یہ سارا یہ جو جیت ہے یہ پولیٹیکو ملٹری کو ہے، ایک قسم کا پولیٹیکو ملٹری جیت ہے۔ پہلے سے لوگوں کے ساتھ ان کے روابط تھے، پہلے سے بات چیت کر رہے تھے، تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ود سم آف کورس تھریٹ اینڈ نیگوشیشن سکلز، اس کو ملا کر یہ پنجشیر ویلی پر بھی اپنا اثر رسوخ قائم کر لیں گے، کیونکہ مختلف جو ان کے صوبے ہیں اس میں وہاں پر حکومت تو انہوں نے لوکل لوگوں کو ہی دینی ہے، لیکن صاف ظاہر ہے کہ وہ جو فیتھفل ہوں گے افغان طالبان کے جو نظریہ اس کے ساتھ، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی بہت بڑا اریٹینٹ ہوگا، وہ کہ اریٹینٹ تو ہے بٹ ایسا نہیں ہے کہ جس کو اوور کم نہ کیا جا سکے، یہ میرا اندازہ ہے۔ جی اچھا، بریک میں لے لوں۔ میرے تینوں مہمان میرے ساتھ ہیں۔ امر اللہ صاحب وہ پنجشیر ویلی میں پناہ لے لی ہے، انہوں نے وہاں سے کہتے ہیں کہ میں ایک ریزسٹنس کو لیڈ کروں گا۔ احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے جو برطانیہ سے پڑھ کے آئے ہیں، کنگز کالج، وار کالج، بڑی اچھی انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، ظاہر ہے برطانیہ کا اثر رسوخ ہے، وہ وہاں بیٹھے ہیں پنجشیر ویلی میں، ان کی ملاقاتیں بھی ان کے ساتھ ہو رہی ہیں، ہمارے سامنے ان کی تصویریں، ان کے ٹویٹس، یہ سب چیزیں آ رہی ہیں۔ اس پہ حوالے سے مزید بھی بات کرتے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے۔ جان صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ چیلنج نہیں ہو پائے گا، بہت بڑا پنجشیر ویلی اسٹیج پہ طالبان کو چیلنج نہیں کر سکے گی، گو کہ پنجشیر ویلی
हमेशा अनकॉन्कर्ड रही है, उसे को फतह नहीं कर सका, ना सोवियत एरा में ना तालिबान उस पर हाथ डाल सके थे। एक ब्रेक पे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। सीधा चलता हूँ मैं इम्तियाज़ गुल साहब की तरफ। इम्तियाज़ गुल साहब, जनरल खालिद नईम का ये ख्याल है कि पंजशेर वैली जो है वो कोई बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो नहीं होगा तालिबान के लिए, लेकिन पंजशेर वैली के बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा अनडिफीटेड रही है, उसे कोई कॉन्कर नहीं कर सका गुज़श्ता 40 बरस में। और अमरुल्लाह साले तो मसलसल ये कह रहे हैं कि कानूनी तौर पे एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन जो है मैं ही अब प्रेसिडेंट हूँ, मुझे ही प्रेसिडेंट होना चाहिए, बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट ही को प्रेसिडेंट बनना होता है। तो आप क्या जनरल साहब से इत्तफाक करते हैं? देखिए, जहाँ तक अमरुल्लाह साले साहब की बात है या अशरफ गनी साहब की बात है, वो बल्कि मेरा ख्याल है अमेरिकन वज़ीर दिफा ने भी कह दिया है अशरफ गनी साहब के हवाले से कि उनका अब अफ़गान सियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। और अमरुल्लाह साले साहब वो कोशिश करेंगे जहाँ की वो खिदमत करते थे जिस मुल्क की, वो मुल्क शायद उन्हें दोबारा सपोर्ट करने की कोशिश करेगा ताकि वो स्पॉयलर का किरदार अदा कर सके। लेकिन जहाँ तक पंजशेर वगैरह की बात है, कुंदूज, तखार, हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि अगर पंजशेर को पहले कोई फतह नहीं कर सका तो उसकी वजह सोवियत यूनियन, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थी, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान। इस मरतबा अगर वो फतह हुआ आसानी से, तखार और कुंदूज, वो इस वजह से हुआ कि रशियन गवर्नमेंट, उनके ज़मीर काबुलोव जो है, उनके नुमाइंदे बहुत मोतरफ़ है तालिबान के, और फिर सेंट्रल एशियन हुकूमतें वो भी तालिबान को सपोर्ट करते हैं। लिहाजा जब तक रूस और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स इस इलाके में हैं, उन जो मौजूदा हुक्मरान जब बनेंगे तालिबान, अगर इनकी हुकूमत बन जाती है, इनके लिए उस तरफ से मुश्किल नहीं होने देंगे। तो हमें ये ज़हन में रखना होगा कि तालिबान अकेले नहीं हैं। अगर उन्होंने सबसे पहले तमाम इर्द गिर्द जितने भी बॉर्डर थे उनकी पोस्टों पे कब्ज़ा किया, ईरान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उसकी सिर्फ वाहिद वजह ये थी कि ये तमाम ममालिक तालिबान को सपोर्ट करते हैं। लिहाजा वो जो पंजशेर ये मेरा ख्याल है बहुत पुरानी कहानी हो गई, हमें इससे अब आगे निकलना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं इससे आगे निकलता हूँ। वैसे तौहीद साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आपने या इम्तियाज़ गुल साहब ने चंद लम्हे पहले पिछले पार्ट में ये कहा कि भाई कई हफ्ते लग जाएंगे एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट को बनते हुए, लेकिन तालिबान को एक रिकग्निशन चाहिए चीन से, रूस से, पाकिस्तान से, ईरान से, वेस्टर्न कंट्री से, और उसके रास्ते में इंक्लूसिव गवर्नमेंट है, और साथ ही उनको फंड्स चाहिए। पैसा उनका जब्त कर लिया अमेरिका ने, IMF ने उनके लोन जो हैं वो रोक दिए हैं, और अब ये पुराना अफगानिस्तान नहीं है 1996 का जो जंग से तबाह हो चुका था। यहाँ हज़ारों लोगों ने हस्पतालों में पहुंचना है, ब्यूरोक्रेसी है, एक पुलिस खड़ी करनी होगी, एडमिनिस्ट्रेशन है, वाटर वर्क्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तो फंड्स चाहिए, और वो फंड ज़ाहिर है तनख्वाहें देने के लिए अगले 30 दिन के अंदर अंदर चाहिए सब चीज़ों के लिए। तो फिर ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट कितनी देर वेट करेगी और फंड्स का क्या होगा? क्या आपको समझ आता है? देखिए, मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये, एक तो ये कि अमरुल्लाह साले और ये जो अशरफ गनी साहब हैं, ये तो इवन अफगान्स की जो आंखों में या उसमें वो भी नहीं भा रहे अब, जिस तरह वो फरार हुए हैं। और दूसरा, अमेरिका भी अपनी लेजिटिमेसी, अफगान्स जो बहुत ज़्यादा उनके करीब भी थे, जिस तरह उन्हें अबैंडन किया है, वो भी अपनी लेजिटिमेसी खो बैठा है इस वक्त, डिस्पाइट बीइंग ए सुपर पावर। लेकिन जो तालिबान के साथ जो बड़े मसले हैं जो आपने जिक्र किया, देखिए 9.2 बिलियन डॉलर्स का एक फॉरेस्ट रिजर्व जो उनके थे, जिसको उन्होंने फ्रीज कर दिया है। तालिबान की कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग रशिया, चाइना के साथ है इस मामले पर, और चाइना और रशिया के सफारत खाने इस वक्त खुले हुए हैं, गो के दोनों ममालिक जो हैं। और लेकिन ये तो हमारी असम्पशन हो सकती है ना, बिकॉज जब तक इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं बनेगी चीन पैसे नहीं देगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि चीन के इंटरेस्ट और भी बहुत सारे हैं जिसका हम बाद में जिक्र करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं गारंटीज के साथ ही है। ऐसा तालिबान नहीं है कि वो आके बैठ गए हैं काबुल में तनतना
ان کا डेलीगेशन किया हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाइना के जो वहाँ पे जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं या रशिया के जो इंटरेस्ट है कि जी उनकी सरहदें जो है वो कमजोर ना पड़े, ईरान का दाई के साथ है। अब हम और आप जब बात कर रहे हैं मशहद के अंदर जो अनप्रेसिडेंटेड, पहले हमने देखा था ईरान एक बिटर राइवल थे अफगान तालिबान के, वो उनके साथ एक हमसाये के तौर पर बहुत अच्छे रवाबित है और मेरे ख्याल में हमारी आपकी तवक्कुआत से ज़्यादा अच्छे रवाबित है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जितना ट्रेड रूट्स जितने उन्होंने अपने कब्जे में किए हैं और एश्योरेंसेस दी हैं, वो मेरे ख्याल में इतना बड़ा इकोनॉमिक मसला नहीं होगा जितना उनका मसला बड़ा इंक्लूसिव गवर्नमेंट का होगा, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो एक साथ जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। इंक्लूसिव गवर्नमेंट में मुझे ऐसा लगता है कि इन नज़रियात के साथ, इमारत इस्लामी के नज़रियात के साथ और इस छतरी तले वही लोग आ सकते हैं, ताजिक, उज़्बेक, जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर, ईरान पार्लियामेंट के अंदर सिस्तान के बलोच है, वो वहाँ की काउंसिल जो है वो सिलेक्ट करती है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होगा कि उज़्बेक ताजिक जो है वो भेजेंगे अपने नुमाइंदे। तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी ट्रिकी नेक्स्ट 4-5 वीक्स। नहीं, आपने सुना, आपने इम्तियाज गुल को सुना कि भाई अब्दुल्ला की तरह की शख्सियत जो है उसका एक रोल होना चाहिए। तो अब आप, और जैसे हमारे रिपोर्टर भी यही कह रहे थे, आप भी यही कह रहे हैं कि वो लोगों के साथ तालिबान की एक सर्टन अंडरस्टैंडिंग होगी, तो फिर अब्दुल्ला जैसी शख्सियात जो कदावर शख्सियात हैं गुज़िश्ता 20 बरस की, उनको रोल नहीं मिलेगा इंक्लूसिव गवर्नमेंट? मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि कारज़ई या फिर अब्दुल्ला जो है वो अफगान तालिबान के साथ बैठे हों, क्योंकि एक पूरी तारीख है अब्दुल्ला की। ये फ़ोन, सेटेलाइट फ़ोन उठा देते हैं हमेशा मसूद का, मुझे अच्छी तरह याद है। मैंने इस और खुद इम्तियाज साहब DPA के अंदर उस वक्त काम करते थे। ये उस वक्त से एंटी तालिबान है, कारजाई साहब भी एंटी तालिबान रहे। ये तो एक बदलती हुई जो ग्राउंड रियलिटीज है उसके साथ कंप्रोमाइज़ किया है इन दोनों शख्सियात ने। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, अफगानिस्तान के अंदर एक और चीज़ नहीं भूलनी चाहिए हमें कि रिट्रीट जब करते हैं वो एक टैक्टिकल रिट्रीट करते हैं कि वो पहाड़ों पे चले जाएंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे। तो मुझे ये नहीं लगता कि रशीद दोस्तम के इलाके मज़ार शरीफ या बल्ख के अंदर कोई रिटेलिएशन नहीं होगी या पंचशीर से कोई मज़ाहमत नहीं होगी। ये सारा डिपेंड करेगा कि जो पड़ोसी ममालिक हैं क्या वो इन जत्थों को या इन ग्रुपों को, इथनिक और सेक्टेरियन जो फॉल्ट लाइन्स हैं उसको कहीं एक्सप्लॉइट करते हो। जल साहब की तरफ आने दीजिए। हाँ, जल साहब, आपको क्या लगता है? आपने सुना ओवैस तौहीद को भी, आपने इम्तियाज गुल को भी, आपका क्या ख्याल है? इंक्लूसिव गवर्नमेंट में कदावर शख्सियात नहीं आ सकेंगे अब्दुल्ला की तरह की? जी, उनको असल, जी, मेरा अपना ये ख्याल ये है, मेरा अपना ख्याल ये है कि तालिबान में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर इनके नज़रियात मसख ना किए जाएं और जो उनके जिस तरीके से अपने ये एक ओवरऑल आर्किंग नज़रियाती हुकूमत बनाना चाहते हैं, उसको अगर कोई रेजिस्ट ना करे तो बाकी ये, जैसे मैंने कहा कि सूबे बहुत हैं, इनके पास देने के लिए बहुत कुछ है। तो ये मुझे तो लग रहा है कि मुमकिन है, सबसे मुश्किल मरला है यही, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि ये जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट है, क्योंकि दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिकग्निशन एंड इंटरनल सपोर्ट। और अफगान तालिबान बिल्कुल उनको इदराक है इस चीज़ का कि इसके बगैर वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और मेरा जो कुछ अभी तक उन्होंने शो किया है उससे तो मुझे ये अंदाज़ा लगता है कि ये कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और ज़्यादा मसले को ख़राब नहीं होने देंगे और आहिस्ता आहिस्ता अपनी ग्रिप मजबूत करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। और ये ज़रूर है कि ये हुकूमत चलाएंगे अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि इतना लंबा स्ट्रगल, और जिन्होंने स्ट्रगल किया है वो लोग भी इनसे ये इनको जवाबदेह भी बनाएंगे। तो ये बिल्कुल इनके बस में नहीं है कि ये जो मर्ज़ी करें। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से सबके मुल्कों के साथ बना के रखने की कोशिश है अंदर, जैसे ये बातचीत के जरिए ज़्यादातर इलाकों पर ये हावी हुए हैं, ये बना लेंगे इंक्लूसिव गवर्नमेंट। ज़्यादा मसला उसके बाद का है, ये एक छोटा सा कि ये सभी के साथ अगर अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, गुज़िश्ता 24 घंटे में हिंदुस्तानी जो एम्बेसी स्टाफर्स हैं उनको एस्कॉर्ट किया, उनको सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड की तालिबान ने। हिंदुस्तानी ज़राए दावे करते हैं कि वो तालिबान से मसलसल इन कॉन्टैक्ट हैं। क्या तालिबान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात भी बहुत फ्रेंडली हो पाएंगे? जी, हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जी जितना इंफ्रास्ट्रक्चर आप दरमियान में छोड़ गए वो आके बनाएं।
لیکن ایک بات یقینی ہے کہ وہ اب ہندوستان کو وہ سپیس نہیں دیں گے جو کہ وہ استعمال کرتے رہے ہیں پاکستان کے خلاف. اس کا ہمیں کافی یقین ہے کیونکہ بار بار انہوں نے تمام ملکوں کو یہ یقین دہانی کرائی, صرف پاکستان کو نہیں. تو اس لیے وہ کوئی استثنا نہیں بنا سکتے کہ جی کسی کو وہ جگہ دے دیں کسی کو نہ دیں. تو وہ انٹرسٹڈ ہیں اس میں کہ انفراسٹرکچر, اور آج کل کی اکانومی آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ایسے آپشنز ہیں, جیسے جب انفراسٹرکچر بھی آپ بناتے ہیں تو اس میں BOT ہے, بلڈ آپریٹ اینڈ دین ٹرانسفر. تو یہ جو لوگ انویسٹ کریں گے ان کو ریٹرن ملنا شروع ہو جائے گا. جو یہاں پر معدنیات ہیں ان کو جو نکالیں گے لوگ اس کے لیے انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گے کیونکہ جلدی اس کا ریٹرن ملنا شروع ہو جائے گا. تو بہت سارے ایسے منصوبے ہیں افغانستان میں جو کہ جلدی ریٹرن والے ہیں. تو میرا خیال اس میں انویسٹمنٹ میں پرابلم نہیں ہوگا. زیادہ جو گورننس کا سٹرکچر ہے, جو جیسے بیوروکریسی ہوگی جس شکل کی بھی ہوگی, اور جیسے ان کے احکامات کو نیچے گراؤنڈ لیول تک پہنچنا ہے اور اس کا جو فیڈ بیک ہے, یہ جب سٹرکچر یہ بنائیں گے تو آئی تھنک دیٹ ول بی ڈیمانڈنگ. اس میں تھوڑا سا ہو سکتا ہے. تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ خطہ جو ہے خوشحالی کی طرف جا رہا ہے, اکنامک ایکٹیویٹی کی طرف جا رہا ہے, اور یہ اٹ از آل گڈ دیٹ آئی کین سی. مثبت ڈیولپمنٹ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. میرے ساتھ رہیں امتیاز گل صاحب, آپ نے امراللہ صالح کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک لفظ استعمال کیا اسپوائلر کا. اب اسپوائلرز کون ہوں گے یہاں پہ؟ روس چاہتا ہے بہتر ہو حالات, پاکستان, روس, ایران, چین سبھی چاہ رہے ہیں جو نیبرنگ کنٹریز ہیں, سینٹرل ایشین بھی. اسپوائلر کون ہوگا؟ اسپوائلر بھارت ہے, اور اسپوائلر کوئی امریکہ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو وہاں کی روایتی اسٹیبلشمنٹ ہے. انہوں نے, میرا خیال ہے کہ وہ بڑے مایوس ہوئے جب ڈونلڈ ٹرمپ آئے تھے, اس کے بعد اور مایوس ہوئے جب صدر جو بائیڈن نے افغانستان سے واپسی کا اعلان کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان خوابوں پہ بھی پانی پھیر دیا جو بھارت نے بنائے ہوئے تھے, اس امید پہ کہ آئندہ کی اس علاقے کی حکمرانی, پولیسنگ اس کے حصے میں آئے گی, اور یہ کہ یہ وہ کندھا ہے, بھارت نے خود کو وہ کندھا سمجھا جس پہ رکھ کے امریکہ نے چین کے خلاف بندوق چلانی ہے, پاکستان کو سینکشن کرنا ہے ان کے خیال میں. تو وہ کندھا کافی حد تک ہٹ گیا ہے, لیکن جس انداز میں جو بائیڈن نے 14 اپریل کی تقریر میں چین کو اپنا سب سے بڑا خطرہ قرار دیا تھا, وہ اگر سامنے رکھیں تو اس میں یقیناً جو پراکسی ٹیررسٹ گروپ ہیں, جو اعلی کار ہیں, سہولت کار دہشت گرد گروہ ہیں, اور جو کہ تمام افغانستان کے تمام ہمسایوں کا کنسرن ہے. ETIM وہ چین کے لیے باعث تشویش ہے, اسلامک موومنٹ آف ازبیکستان وہ صرف ازبیکستان کے لیے نہیں ہے بلکہ پورے سینٹرل ایشیا اور روس کے لیے اتنا ہی خطرہ ہے. TTP پاکستان کے لیے باعث تشویش ہے, اور ان تمام کے لیے داعش کے نام سے جو پراکسی ٹیررسٹ یا اعلی کار ہیں, دہشت گردی کے کام کر رہے ہیں, وہ ان سب کا ایک مشترکہ دشمن ہے. اسی مشترکہ دشمن کی مدافعت میں ان سب ملکوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم طالبان کا ساتھ دیں گے. طالبان کو تو سنز آف سوائل بھی اب کہا گیا ہے, بلکہ میں سن رہا تھا برطانوی افواج کے سربراہ نک کارٹر نے ابھی کوئی انٹرویو دیا ہے اپنے برطانوی نشریاتی ادارے کو, اس میں انہوں نے کہا باقاعدہ عبداللہ اور حامد کرزئی صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کی بنیاد پہ کہ ان دونوں نے کہا ہے کہ طالبان سنز آف سوائل ہیں, یعنی اسی خطے کے علاقے کے لوگ ہیں, اور ہم اپنے روایتی طریقے سے اس علاقے کے مسائل کو حل کریں گے. تو یہ ایک بہت بڑی امید کی کرن ہے کہ برطانوی فوج کے سربراہ وہی بات کہہ رہے ہیں جو ان کے وزیر دفاع نے 2 ہفتے پہلے کی تھی, بین ویلس نے, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم دیکھیں گے اور جو بھی حکومت آئے گی ہم سوچ بچار کریں گے کہ اس کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کریں, کیونکہ اگر کوئی حکومت آ جاتی ہے ہم اس کو مکمل طور پہ پھر نظر انداز نہیں کر سکتے. تو بڑے پریگمیٹک انداز میں دنیا جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. ہمیں بہت زیادہ امیدیں طالبان سے نہیں لگانی چاہیے, بہت یہاں پہ شادیانے نہیں بجانے چاہیے, لیکن میرا خیال ہے کہ ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں. بہت شادیانے نہیں بجانے چاہیے. جل صاحب, آپ نے کہا کہ ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات بھی ہو سکتے ہیں. امتیاز گل کا خیال ہے کہ اسپوائلر بہرحال بھارت ہی ہوگا, امریکہ بھی اسپوائلر ہو سکتا ہے. پہلے تو ہمارا آرگومنٹ یہ تھا کہ بھارت کو سپیس ملی ہے NDS کی وجہ سے, را کو سپیس ملی ہے وہاں کی حکومت کی وجہ سے ملی ہے, اور وہ بلوچستان میں, ہمارے فاٹا میں, کراچی میں یہاں سے انٹرفیئر کرتے ہیں. اب وہ سپیس اگر ان کو نہیں ملتی تو کیسے وہ انٹرفیئر کریں گے افغانستان کے اندر اور ہمارے اندر؟ جی, افغانستان کی طرف سے تو بہت مشکل ہو جائے گا, لیکن سپیس, سمندر بہت بڑی سپیس ہے اور ہماری بہت بڑی کوسٹ لائن ہے, تو وہ کسی اور طرف سے بھی آ سکتے ہیں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت
ریسٹرینڈ ہو جائیں گے، اور جو انہوں نے انفراسٹرکچر سارا بنایا ہوا تھا وہ ایک دفعہ اکھڑ گیا ہے. یہ جو انڈو یو ایس اور نیکسس ہے اور اس کے ساتھ یو کے جو allied ہیں، ان کے پاس دو آپشنز ہیں. دیکھیے، ایک تو یہ کہ یہ آؤٹ رائٹ مخالفت کریں طالبان کی اور ہر طریقے سے ان کو فیل کرنے کی کوشش کریں، اور وہ یہ ایک طریقہ ہے اوپنلی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ اس فیلڈ کو خالی نہ چھوڑیں چائنا اور رشیا کے لیے اور باقی ملکوں کے لیے، اور آ جائیں یہاں پر اکنامک ایکٹیویٹی میں حصہ لینا شروع کر دیں، اور اندر اندر جو کرنا چاہیں کریں، لیکن کمپیٹ کریں، پازیٹیو کمپٹیشن، اکنامک کمپٹیشن. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دے ول گو فار آپشن 2، کہ وہ بجائے اس کے کہ آؤٹ رائٹلی ان کی مخالفت کریں اور یہاں پر خرابی لانے کی کوشش کریں، دے ول جوائن، وہ اپنے ویگن کے اوپر بیٹھیں گے اور روس اور چین کو کھلی اکنامک چھٹی نہیں دیں گے اس علاقے میں. میں خاص کر امریکہ اور یو کے کی بات کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے جو شروع میں لوگ مانیں گے ان کو، اس ملک کو، افغانستان کو تسلیم کریں گے، جی اکنامک کمپٹیشن کریں گے ادھر آ کے، ذرا مجھے اویس توحید صاحب کو اکنامکس پہ آنے دیجئے. مجھے اویس توحید صاحب، آپ نے بہت لکھا، مسلسل لکھ رہے ہیں آپ گزشتہ چند دنوں سے. آپ کے کئی پیسز میرے سامنے پڑے ہیں. ایک پیس ہے ہاؤ اے نیو جنریشن آف طالبان فائٹرز فورج انڈر دی امریکن فائر. یہ آپ کا جو ہے یہ 18 اگست کا پیس ہے، اس کو شاید پروڈیوسر صاحب اسکرین پہ دکھا سکیں. ایک اور پیس ہے فرام موٹر سائیکل واریئرز ٹو نائف اینڈ فوک ویلڈنگ ڈپلومیٹس ہاؤ دی افغان طالبان انسرجنسی ایوولڈ. یہ آپ کا 14 تاریخ کا پیس ہے. لیکن یہ جو ساری افغان طالبان کی کہانی ہے، اس کو پیسہ چاہیے. وہ سوال پہلے بھی ڈاج ہو گیا کہ اکنامک چاہیے، اور بل تو کھڑے ہیں اوپر، پیسے نہیں ہیں، بلز اوپر کھڑے ہیں. یہ ساری بات آ جاتی ہے اکنامکس کی. اگر صرف اکنامک لائف لائن ان کی بند کر دی جائے تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی، بے چینی پیدا ہو سکتی ہے، انپاپولیرٹی کھڑی ہو سکتی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ اکنامک ان کی نیڈ زیادہ ہیں، کس طرح کا افغانستان چلائیں گے. اور لیکن مجھے پھر بھی یہ لگتا ہے، میں کچھ آپ کو جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہوئے گا اگر وہ یہ ریجنل پاورز کو تو انہوں نے پیسیفائی کیا ہے، چاہے وہ چین ہو، رشیا ہو، ایران ہو، ایون پاکستان کو. لیکن اب انکلوسیو گورنمنٹ کا جو پہلا جو سب سے پیچیدہ مسئلہ ہے وہ انہیں حل کرنا ہے. دیکھیے، مجھے لگتا ہے، اگر آپ اجازت دیں مجھے، تو مجھے لگتا ہے محیط صاحب کہ افغانستان سے امریکہ کے وڈرال کے بعد جو پوری ریجنل جو الائنمنٹس ہیں وہ چینج ہوئی ہیں، ری الائنمنٹس ہوں گی. ایک تو پاکستان کی امریکہ کے ساتھ ٹینس ریلیشن شپ بہت زیادہ رہے گی، اور انڈیا کی چائنا کے ساتھ جو کانٹرڈکشنز ہیں یا کانفلکٹ ہے وہ زیادہ انٹینس ہو جائیں گے. اور رشیا اور جو انڈیا کا جو ایک اسٹریٹجک الائنس تھا اس میں بھی کہیں نہ کہیں ہم دراڑیں دیکھیں گے. پاکستان کے ساتھ رشیا کا تعلق بھی اچھا ہوگا. اور اگر ایران پہ سے یہ سینکشنز ہٹ جاتی ہیں اس بائیڈن حکومت میں، جو خود اوباما کے زمانے میں ڈیل ہوئی تھی ویانا کے اندر، تو پھر ایران اور پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہو جائیں گے، کیونکہ طالبان کے بھی تعلقات ہیں. اور جو میری طرح وہ یہ ہے کہ کچھ ہزارہ کمیونٹی کے جو ایلڈرز ہیں، ٹرائبل ایلڈرز، ان کو ایران سے یہ میسج کیا گیا کہ آپ کوئی بھی جھگڑا مول نہ لیں النصر کے کوئی بہت بڑا معاملہ ہو جائے، کیونکہ آپ کی اگر جانے گئی تو پھر ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے. اس کا یہ مطلب ہے کہ سیکٹیرین بیسس پہ بھی، اور ہم نے دیکھا کہ آج عاشورہ کے دن بھی طالبان کے لوگ گارڈ کر رہے تھے جلوسوں کو، تو which is a good sign. لیکن سب سے زیادہ اب مجھے ایسا لگتا ہے، آخری جملہ میں کہوں گا، مجھے لگتا ہے کہ پولیٹیکل فیس جو طالبان کا ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے یا ان کی ملٹری اسپریشنز ڈومینیٹ کرتی ہیں. دیٹ از گوئنگ ٹو بی دا ٹیسٹنگ، ایک بولتے ہیں نا کہ ایک نقطہ جو ہے پوائنٹ ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہوگا. ایک بریک مجھے لینے دیجیے، ایک بریک اویس توحید مجھے دیجیے، لائیو پروگرام ہے، ایک بریک مجھے لینے دیجیے. بریک کے بعد اس بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، ڈسکشن کو وائنڈ اپ کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک.
नाज़रीन, अब तक की गुफ्तगू में जो मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके कमेंट्स, उनके एनालिसिस सुन के ऐसा लगता है कि जो सबसे बड़ा चैलेंज अफ़गान तालिबान के सामने इस वक्त है वो है कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट कैसे बनाएं, कितनी तेज़ी से बनाएं, उसमें कौन होगा, कैसे वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनेगी जो उन्हें डिप्लोमेटिक और इंटरनेशनल रिकग्निशन देगी। वो इंटरनेशनल रिकग्निशन की सूरत हाल ये है कि 1996 की जो मुल्ला उमर की हुकूमत थी उसे सिर्फ 3 ममालिक ने रिकग्नाइज़ किया, पाकिस्तान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात। अब सूरत हाल ये है कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात भी उस ग्रुप में नज़र नहीं आते हैं। पाकिस्तान भी अब डिप्लोमेटिक रिकग्निशन के लिए देख रहा है, वॉच कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान में बड़ी हमदर्दी पाई जाती है अवाम में तालिबान के लिए। इसी से बात का आगाज़ करते हैं। इम्तियाज़ गुल साहब, पाकिस्तान भी नहीं कर रहा रिकग्नाइज। पाकिस्तान को फौरी तौर पे करना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि पहली मरतबा जो हमने जल्दी में इनको तस्लीम कर लिया था तालिबान की हुकूमत को, इत्तेफाकन मैं उस वक्त मज़ार शरीफ में मौजूद था और बड़े उस वक्त तशवीश का इजहार किया गया था। जो गलती उस वक्त हुई थी, चूँकि हम अकेले थे उस वक्त, वो उसका खुमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। वो इल्ज़ामात हम पे आज तक लग रहे हैं कि हम इनके बड़े बहुत ज़्यादा सपोर्टर थे और इसी वजह से यहाँ से हमें जो मैसेजिंग है वो भी मेरा ख्याल है, चाहे वो सरकारी सतह पे है चाहे ज़राए इब्लाग की सतह पे, बहुत मोहतात करनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा लोग तालिबान को सपोर्ट करते हैं। वो शायद अमेरिका मुखालफत में तालिबान के हक़ में ज़्यादा थे। कोई क्या पाकिस्तान में तो मैं नहीं समझता कि कोई इस तरह के लोग हैं जो तालिबान के तर्ज पे ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। तो हमें मेरा ख्याल है थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि हमारी आपकी बातें फिर भारतीय ज़राए इब्लाग पे भी पहुँचती हैं, वहाँ से सफ़र करते हुए अमेरिका और यूरोप भी पहुँचती हैं। तो हमें ये क्लियर होना चाहिए, हमारा तालिबान से तवक्कुआत ये हैं कि वो ख़ुद को अफ़गान आबादी की अक्सरियत के लिए काबिल कबूल बनाएंगे और वो उसी सूरत में होगा जब वो इंक्लूसिव यानी ब्रॉड बेस्ड और वसीउल बुनियाद हुकूमत बनाएंगे जिसमें चीदा लोग शामिल होंगे। अकेले अगर उन्होंने केक खाना शुरू कर दिया और कुछ खुद को महदूद करना शुरू कर दिया तो फिर उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इवन पाकिस्तान के लिए भी मेरा ख्याल है बहुत मुश्किलात खड़ी कर देंगे वो। इस इंक्लूसिव गवर्नमेंट में क्या आप खवातीन भी देखते हैं? देखिए, वो तो अब तालिबान पे वो बार बार कह रहे हैं, उन्होंने बल्कि अस्पताल में जाके सब उनसे कहा, खवातीन नर्सों से, डॉक्टर से, कि आप हमारी माएँ बहनें हैं, रियासत ने आप पे खर्चा किया हुआ है और आपका फ़र्ज़ है कि इस माशरे की खिदमत करें, आप वापस आप अपने काम जारी रखें। और यही हाल, चूँकि पार्लियामान में भी बहुत सारी खवातीन बैठी हुई हैं, अब इस पर भी ये बहुत बड़ा एक सवाल ये भी आएगा कि जो मौजूदा पार्लियामान है उलसी जिरगा, उसकी कंपोजिशन क्या होती है, क्या इसको छेड़छाड़ होती है या पहले हुकूमत बनती है और उसके नतीजे में अगले इक़दामात पे गौर ख़ौज़ होता है। ये बहुत बड़ा इम्तिहान है तालिबान के लिए। अगर वो दुनिया को कह रहे हैं कि हम ख़वातीन का एहतराम करते हैं और ख़वातीन के हुकूक़ का हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, तो ज़ाहिर है फिर दुनिया उनसे तवक्को करेगी कि ख़वातीन की नुमाइंदगी भी उनको हुकूमत में और पार्लियामान में देनी चाहिए, अगर तो वो इस पार्लियामान को मानते हैं। अभी तक वो इस बात पे ज़रूर फंसे हुए हैं कि जितना भी निज़ाम बना है गुज़िश्ता 20 बरसों में, वो एक ऑक्यूपाइंग यानी एक काबिज़ फ़ौज के ज़ेर निगरानी बना था, हम उसे कबूल नहीं करते। अगर इतनी रिजिड उनकी पोजीशन रही, इतनी गैर लचकदार, उसमें मेरा ख्याल है उनके अपने लिए भी मसाइल पैदा होंगे और उन तमाम हमसाया ममालिक के लिए भी मसाइल पैदा होंगे जो अब तक तालिबान को एक स्टेक होल्डर समझ के उसको खुश आमदीद कह रहे हैं। और उनकी उम्मीद यह है कि तालिबान के आने से इस खित्ते में जो दहशतगर्दी का सिलसिला था, प्रॉक्सी दहशतगर्दी का, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और हो सकता है कि फिर कारोबार का सिलसिला भी जारी रहे। और उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि हमारे कारोबारी ताल्लुकात तमाम मालिक के साथ इस वक्त भी कायम हैं, कारोबार हो रहा है दो तरफा। रुके मेरे साथ जन साहब, अब आपने सुना इम्तियाज़ गुल साहब को, जो समझते हैं कि हमसाया ममालिक जो हैं वो हमदर्दी रखते हैं तालिबान की एक हुकूमत के साथ, वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, अमन चाहते हैं, लेकिन तमाम हुकूमतें देख रही हैं और पाकिस्तान माजी के पस मंज़र में शायद पाकिस्तान विल नॉट बी द फर्स्ट कंट्री, पहला मुल्क नहीं होगा जो अफ़गान तालिबान को रिकग्नाइज़ करेगा। तो अगर पाकिस्तान भी नहीं करेगा तो आपको ख्याल में फिर पहला मुल्क कौन होगा जो इतना बड़ा कदम उठाएगा? मेरा अपना ख्याल ये कि ये तो बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान को पहला और अकेला मुल्क नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा ये कि होगा ये कि रूस, चीन, ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज़
ہو سکتا ہے کوئی ساؤتھ امریکن اور افریقن کنٹریز. تو مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی 10-12 گروپ کنٹریز کا ایک گروپ ہوگا جو انیشلی ان کو ریکگنائز کرے گا, اور پاکستان کو ان سے باہر نہیں ہونا چاہیے, بیکاز وہ پھر ایسا امپریشن جائے گا کہ جیسے پاکستان امریکہ اور یو کے کی طرف دیکھ رہا ہے کہ اشارہ ملے گا تو ہم مانیں گے, کیونکہ پاکستان کا انٹرسٹ تو سب سے بڑا ہے, وی آل نو دیٹ. تو میرا Very اپنا خیال یہ interesting. کہ یس جی, اکیلے پاکستان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے, لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ جن ملکوں کا میں نے نام لیا ہے یہ آمادہ ہیں ریکگنائز کرنے کے لیے. پاکستان مسٹ بی اے پارٹ آف دیٹ. اویس توحید صاحب, آپ کو لگ رہا ہے کہ اس قسم کی ایک ڈپلومیٹک انگیجمنٹ بیہائنڈ دا سینز ہو رہی ہے پاکستان, چین, روس, سینٹرل ایشین ممالک, ترکی, ایران کے درمیان, کہ ایک ہی ہفتے کے اندر یہ سب لوگ ون آفٹر دی ادر ریکگنائز کر لیں اور یوں ایک پریشر پڑے مغربی دنیا پہ؟ ڈاکٹر صاحب یہ تو مجھے نہیں پتا کہ ایک ہفتے کے اندر کریں گے یا نہیں کریں گے, لیکن یہ ضرور ہے کہ جس طرح جنرل صاحب نے جن ممالک کا ذکر کیا, مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ ایران, ترکی اور چائنا, رشیا, یہ سارے ممالک ہوں گے. اور پاکستان جو مسئلہ ہے ون بٹن ٹوائس شائے, ہم نے تو 80,000 جانیں بھی گنوائی, اور ابھی بھی خطرہ یہی ہے, خدشہ یہی ہے کہ ہم جتنے بھی احتیاط سے چلے, ماضی کے جو بوجھ ہے وہ بھی ہمارے کندھوں پر ہے. اب بھی امریکہ ہمیں اسکیپ گوٹ کے طور پہ کرے گا, گو کہ وہ جو رسوائی انہیں ہوئی ہے, جو اس وقت وہ اپنا ماضی والا کارڈ استعمال نہیں کر سکتے کہ لوگوں کو پریشرائز کرے دوسرے ممالک کو کہ جی آپ طالبان حکومت کو تسلیم نہ کریں, کیونکہ وہ کہیں گے آپ تو الٹے پاؤں بھاگے ہیں وہاں سے, آپ نے تو سارا ابینڈن کیا ہے 20 سال کے اندر آپ نے کیا. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ کس طریقے سے انکمپلیٹ پروجیکٹ یہ چھوڑ کے بھاگے. میں ویٹو تو کر سکتا ہے نا امریکہ, جی امریکہ ویٹو کر سکتا ہے. ویٹو کس پہ کرے گا کہ آپ دوسروں کو آپ نہ کریں. اقوام متحدہ کی ممبرشپ کو تو ویٹو کر سکتا ہے. یوین کی ممبرشپ تو ایک لمبا سفر ہے, وہ تو اس سے پہلے تو یہ ممالک کریں, اپنے سفارت خانے کھولے, تو یہ خود بخود ایک راستہ ہموار ہوگا. دیکھیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ کابل اور قندھار کا جو روڈ ہے وہ اس وقت بھی انکمپلیٹ ہے, اور وہ جو 4 ممالک 4 سٹیز کے درمیان انہوں نے رنگ روڈ بنانے کا کیا تھا امریکہ نے, ہیرات, مزار شریف, کابل, قندھار, وہ بھی انکمپلیٹ ہے. تو اسی طریقے سے وہ بھاگے, یعنی کہ آپ بتائیں 20 سال کے اندر ایک رنگ روڈ نہیں کر سکے, جس سے کہتے تھے بش نے کہا تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ روڈ سے پراسپیرٹی ہوگی, پراسپیرٹی سے ہوپ ہوگا, اور ہوپ سے جو ہے وہ ڈارک فورسز جو ہے ان کو ہم فتح کر لیں گے. اب مجھے آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت امریکہ کی کون سنے گا؟ کیا برطانیہ سنے گا؟ میں نہیں سمجھتا کہ سنے گا. بہت عرصے تک ماؤتھ پیس رہے ہیں وہ. افغانستان کے معاملے میں اگر اچھی طریقے سے قدم اٹھائے طالبان نے, اپنے نظریات کو یا اس چھتری کو آگے نہیں کیا کہ جی سب اسی کے نیچے پناہ لیں گے, تو میں سمجھتا ہوں آگے قدم اٹھا سکتے ہیں طالبان. اور افغان عوام بھی جن کو وہ اس وقت سیکیورٹی دینے کا وعدہ کر رہے ہیں وہ بھی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ طالبان جو ہے واپس اپنی روش اختیار کر لیں, اس میں ان کو خطرہ رہے گا. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہے, ہمارے 3-4 مختصر سے بول رہا ہوں, ایک ہمارا آگے چل کے مسئلہ ہوگا ڈیورنڈ لائن کا, اس کو تسلیم کرنے کا. دوسرا ہمارا بلوچ انسرجن جن کو انڈیا نے یا این ڈی ایس اور را کے نیکسس نے وہاں پہ پناہ دی ہوئی تھی. پھر تیسرا ہمارا مسئلہ ہے ٹی ٹی پی کا کہ کیا ایشورنس واقعی میں نیوٹرلائز کر دیں گے. انٹرنیشنل ان کو ایشورنس جو دی تھی انہوں نے طالبان نے کہ ہم القاعدہ اور دوسرے انٹرنیشنل جو فورن ٹیررسٹ ہیں ان کے ساتھ اپنا راستہ نہیں رکھیں گے, ان کے ساتھ گٹھ جوڑ نہیں رکھیں گے. تو ڈاکٹر صاحب اب مجھے بتائیے, یہ بھی چیلنج میں شامل ہے طالبان کے, جہاں پہ انکلوسو گورنمنٹ کا ہے, وہاں پہ ان وعدے وعید کا جن کی بنیاد پہ ٹیررزم اس ملک سے نہ ہو سکے. ایک دہشت گرد حملہ کسی بھی ملک کے اندر یا افغانستان کے اندر اس ساری بساط کو الٹ سکتا ہے, تو ابھی بھی ایک آگ کے دائرے کے اندر ہے. جل صاحب, چونکہ آپ نے درمیان میں لقمہ دیا, ڈپلومیٹک ریکگنیشن ممالک کرتے ہیں, اور اقوام متحدہ میں تو ویسے بھی سیٹ ہے ان کی, جہاں ابھی بھی ایمبیسڈر جو اشرف غنی کے تھے وہاں پر اسحاق زئی جو ہیں ان کو بولنے کا موقع دیا گیا. تو کیا ہوگا, مطلب اگر ممالک ان کو ریکگنائز بھی کر لیتے ہیں, اور اقوام متحدہ میں جو سیٹ ہے افغانستان کی, کیا وہ طالبان کو ملنے کے لیے وہ کیا پروسیس ہوگا؟ کچھ تھوڑی سی رہنمائی کر سکتے ہیں؟ اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا, جیسے وہ بتا رہے تھے, کیونکہ جب یہاں پر ایمبیسی زیادہ کھلیں گی تو ایک چیز بڑی مضحکہ خیز یہ بات ہوگی. بلکہ ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنا عجیب لگا کہ اشرف غنی یہاں ہے نہیں,
حکومت ان کی ادھر ہے نہیں اور ان کا ریپ وہاں پہ بات کر رہا ہے افغانستان کے اوپر، تو بے شک یہ ٹھیک ہے، لیجیٹمیسی اس کو ملی ہوئی ہے کیونکہ امریکہ ادھر ہے اور وہ، لیکن اس میں ایک جو عجیب و غریب جو مذہق ہے بات ہے وہ تو موجود ہے نا. تو میرا نہیں خیال کہ یہ ڈرامہ زیادہ چل پائے گا. جب یہ انکلوسیو حکومت بنا لیں گے، جب 15-20 ممالک اس کو منظور کر لیں گے، اور لوگ بھی آئیں گے کیونکہ یہاں پر اپرچونٹیز بھی کافی ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ پریشر خود بخود بڑھ جائے گا کہ وہ کرے گا. ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو خدشات ہیں بلوچستان لبریشن آرمی کے اور BRA کے اور TTP کے، تو ابھی تک جو ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ افغان جو ابھی تو حکومت بنی نہیں ہے، لیکن طالبان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہتھیار ان سے لے لیں گے یا لے لیے ہیں TTP سے، ان کو ریفیوجیز کا وہ سٹیٹس دیں گے. اور جہاں تک یہ بلوچستان آرمی وغیرہ، ان کے لیے تو بالکل کوئی جگہ نہیں ہوگی. یہ لوگ اس لیے آپریٹ کر رہے تھے کہ وہاں پر را موجود تھی، وہاں CIA موجود تھی، وہاں NDS ان کے سارا معاملات کر رہی تھی. اب چونکہ ان کے لیے جگہ نہیں ہوگی تو میرا نہیں خیال کہ وہ اتنی مضبوط ہوں گے، اگر ہوئے بھی تو بہت کمزور ہوں گے، ادھر ادھر جائیں گے، وہاں پہ نہیں رہ پائیں گے، کیونکہ یہ نو نانسنس لوگ ہیں جو افغان طالبان ہیں. یہ جو بات کہتے ہیں اگر باقی مسموں میں ارادہ ہو تو یہ کر کے دکھاتے. تو میرا خیال ہے پاکستان کے لیے کوئی بھی حکومت اگر آئے وہاں پر جیسی بھی ہو، اشرف غنی کی حکومت سے بدرجہ بہتر ہوگی. اس نے ہمارا بہت خون بہایا ہے را کے ساتھ مل کے، ویسے حالات کبھی واپس نہیں آئیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. میں واپس آتا ہوں امتیاز گل صاحب ایک بڑے کروشل کوسچن پہ، ریکگنیشن کے ایشو کے اوپر. 21 برس لگے پیپلز ریپبلک ریولوشن جب آ گیا چین کا 1949 غالباً 1949 میں، 1970 تک تائیوان کے پاس سیٹ رہی پیپل ریپبلک آف چائنا کی، ان کو سیٹ نہیں مل سکی، یعنی چین کی ریپرزنٹیشن نہیں تھی اقوام متحدہ کے اندر. پھر اس کی انٹری ہوئی جا کے میرے خیال 1970 میں. یہاں پر جو افغانستان کی سیٹ ہے یہ کس کے پاس جائے گی؟ ابھی تو کیا ہوگا اس کا؟ یہ تو دیکھیں سیکورٹی کونسل میں میرا خیال ہے فیصلہ ہوگا، اور ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ سیکورٹی کونسل کے 5 میں سے 2 مستقل ارکان وہ پاکستان کے ساتھ بھی ہیں اور طالبان کے ساتھ بھی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو ہم بات چیت سن رہے ہیں، جو جرمنی سے جو وائبز آ رہی ہیں، برطانیہ سے جو اشارے مل رہے ہیں، تو میرا خیال ہے بہت زیادہ عرصہ افغانستان کی سیٹ خالی نہیں رہے گی. ان کو جو بھی حکومت بنے گی رفتہ رفتہ اگر اس کو بڑے ممالک نے تسلیم کر لیا، بھلے وہ چین روس ہوں، ہو سکتا ہے کچھ عرصہ گریز کریں امریکہ اور انڈیا، ہو سکتا ہے برطانیہ بھی گریز، لیکن یہ ایک ایسی چیز ایک ناگزیر ہوگا اگر تو یہ ممالک اکثریت جمہوریت کا جو ایک اصول ہے کہ اکثریت کی آپ اکثریت کا احترام کریں، اس پہ اگر یقین رکھتے ہیں تو ان کو تو افغانستان کو ماننا پڑے گا. اور یہ کہ وہ آئسولیشن میں یہ کام نہیں کر سکتے امریکہ اکیلے یا فرانس کے ساتھ مل کے. میرا خیال ہے کہ جلد یا بدیر انہیں سب کو تسلیم کرنا پڑے گا اگر افغانستان کے اندر باہمی اتفاق رائے سے تمام معاملات طے پا جاتے ہیں. یہ بات درست ہے. تو اس کے اوپر وقت ہمارا تقریباً ختم ہو گیا. میرے تینوں مہمانوں کو، صاحب کو، اویس توحید صاحب کو، جنرل نعیم خالد صاحب کا بہت شکریہ اس ڈسکشن میں. اس سے پہلے اقبال مینگل جو ہیں جو روزنامہ 92 کے رپورٹر ہیں قندھار میں، انہوں نے بھی ہمیں فون پہ پیپر دیا، ان کا بھی بہت شکریہ. اور بات یہیں پہ ٹھہرتی ہے، اگر ایک سنگل پوائنٹ ہے کہ افغان طالبان کے راستے میں اس وقت جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ایک انکلوسیو قسم کی حکومت ہے جس میں وہ تاجک، ہزارہ، شیعہ، ازبک ایلیمنٹس کو لا سکیں، خواتین کو بھی لا سکیں. اگر وہ ایک ایسی حکومت بہت جلدی بنا پاتے ہیں تو پھر جو میجر کنٹریز ہیں خطے کے، جیسے روس ہے، چین ہے، ایران ہے، پاکستان ہے، ترکی ہے اور سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں، وہ ان کے ایک ڈپلومیٹک ریکگنیشن دے سکیں گے، اور وہی غالباً راستہ ہوگا ان کا اقوام متحدہ میں لینڈ کرنے کا، اور وہاں سے ان کو ایک فائنینشیل پائپ لائن جو ہے وہ مل سکے گی. اب تک کی صورتحال پہ ہمارا یہ تبصرہ تھا جو آپ نے دیکھا. فیصلہ آپ کا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.